تو یہ تو میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس بچی کو اب واپس چشتیاں تو نہیں بھیجنا انشاءاللہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی انشاءاللہ. یہ بس کچھ بھی کریں کرنا پڑے اس کو یہاں رکھیں گے انشاءاللہ. ایک ایسے گھر کا اہتمام جس میں بجلی یا بجلی جانے کی صورت میں کوئی بیک اپ نظام موجود ہو, یو پی ایس ہے کچھ ایسا, ایک ایسا روم جس کے اندر ایئر کنڈیشن موجود ہو, تبھی اس کے زخم ہیل کرنا شروع کریں گے. اور پھر ایک مہینے کا ایک ایسٹیمیٹ ہم نے سارم بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کے علاج کی ذمہ داری لیں, اس لیے کہ پچھلے برس بہت سارے معاملات علاج کروانے کے بعد سارم بھائی کے توسط سے ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہوئے الحمدللہ. تو چونکہ ہمیں ظاہر ہے اور ذمہ داریاں بھی ہیں, سارم بھائی کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, لیکن ان کی محبت اور شفقت ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول فرمایا ہے. سارم بھائی آپ نے جو بچی کی حالت, ہم نے اسی وقت ویڈیو فوراً بھیج دی تھی وہیں سے چشتیاں سے ہی, ہم سے رہا نہیں گیا کہ سارم بھائی اس کو دیکھیں پتہ کریں کہ کیا آپ نے ڈاکٹر سے بات کی؟ اور میری بات بھی ہوئی ہے اور ایسے کئی پیشنٹ بھی ہیں. یہ ختم تو نہیں ہوتی بیماری, لیکن بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. جو اذیت اور تکلیف ہے اس سے کم از کم انشاءاللہ ابھی حالت یہ ہے کہ ویسے یہ بچی کو چونکہ عام طور پہ یہ لباس نہیں پہنایا جاتا ہمیں ٹیلی ویژن کی وجہ سے, اور بدقسمتی یہ کہ وہ اب جو زخم تھے اس کے ساتھ وہ چپک گیا ہے. وہ ابھی بتا رہی تھی کہ تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ کپڑے چپک گئے ہیں, تو سارا خون بہتا ہے, بہت بری حالت ہو جاتی ہے. میں ایک دو باتیں اقرار بھائی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں دونوں لوگ جن کی اولاد نہیں ہے جن کی اولاد ہے, عموماً جن کی اولاد نہیں ہوتی انہیں اڈاپٹ ہوتا ہے اور پھر کہتے ہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے اگر اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں جسے ایسی اولاد دی ہے اس کی اڈاپشن کرو کہ ان کے پاس رہنے دو, اور اگر وہ ان کا علاج نہیں کرا سکتے, ان کو پیٹ بھر روٹی نہیں دے سکتے تو ان کو دو. لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں ایسی سوچ نہیں ہے. لیکن یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا چند دن کے اندر ہی, عید کے بعد جو آپ کا سریعام آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس میں دکھائیں گے کہ یہ آج کیسی اور اتنے دن کے بعد انشاءاللہ تعالی, اور نیکسٹ ایئر تو بہت اچھی حالت کے اندر